الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشيع الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم قريظة والنظير على حمار مختوم بحبل من ليف عليه أكاف من ليف أو كما قال رضي الله عنه. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں تکبر کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ پراؤڈ کرنا اور فخر کرنا شریعت کی نظر میں کوئی اچھی حرکت نہیں ہے، کیونکہ انسان کا خود کا ہے ہی کیا کہ وہ فخر کر سکے. تکبر کے مقابلے میں تواضع کی صفت ہی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. بندہ جب اپنے آپ کو ہیچ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو معمولی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. بلکہ انسانوں کے اندر بھی جو آدمی ڈینگے مارتا ہے یا شیخی بگاڑتا ہے، اس کو کوئی لائک نہیں کرتا، کوئی پسند نہیں کرتا. جو آدمی سمپل رہتا ہے اور اپنے آپ کو معمولی سمجھتا ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے، لوگ اس کو دل سے پسند کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی جو صفات بیان فرمائی اور اس کو بھی لفظ رحمان کے ساتھ بیان کیا، سب سے پہلی صفت اسی کو بیان کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے نادان لوگ ملتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تو یہ سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں. زمین کے اوپر نرمی کے ساتھ چلنا، یہ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بیان فرمائی. سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر کئی صفات بیان کی، سب سے پہلی صفت یہ بیان کی، یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر نرمی سے چلتے ہیں. اور جب نادان لوگ سے سابقہ پڑتا ہے تو ان کو سلام متارکت کر دیتے ہیں، سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں. تواضع کہتے کس کو ہے میرے عزیزو؟ علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالے کے اندر لکھا ہے، التواضع هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحكم.
تواضع حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور حکم کے اوپر اعتراض چھوڑ دینا، یہ ہے تواضع۔ یہ حکم ملا ہے، کیوں ملا ہے؟ اس کی چون و چرا نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے تو بہت ضروری ہے سمجھنے کی، کہ جو مقلد ہوتا ہے اس کے لیے صرف مسئلہ معلوم کرنا ہے، دلیل نہیں پوچھنا ہے۔ مفتی سے آپ سوال کریں کہ یہ جائز ہے کہ نہیں، اس پہ آپ یہ نہ پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے۔ ہاں، کوئی عالم دین ہے جو شریعت کے مسائل سے واقف ہے، اصول سے واقف ہے، وہ پوچھ سکتا ہے، لیکن عوام کو تو عمل کرنا ہے۔ مسئلہ پوچھ لیا، چلتے ہو جاؤ۔ اور یہ بھی تواضع کی بات ہے کہ آدمی پوچھ کر چلے، خود رائے سے نہ چلے۔ آج تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے ہی کو مفتی سمجھتا ہے کہ چلتے رہو، سبھی جائز ہے، جو من کو بھاتا ہو، پسند ہو، اس پہ چلتے رہو۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ حق کے سامنے جھک جانا اور حکم کے اوپر اعتراض نہ کرنا، یہ اچھی صفت ہے، اسی کی تعریف آئی ہے۔ ہاں، اور جھک کے چلنے والے کو سبھی پسند کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کو بیان کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، اس روایت کو ابن ماجہ نے نقل کیا، جس کو امام قشیری نے رسالہ میں نقل کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کرتے تھے۔ اب بیمار چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، آپ کا غیر مسلموں کی عیادت کرنا بھی ثابت ہے۔ اور عیادت کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ گھنٹے 2 گھنٹے چاہیے۔ آج تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی اگر ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے، بھرتی کر دیا جاتا ہے، تو لائن لگ جاتی ہے، اور غریب آدمی بیمار ہوتا ہے کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ حالانکہ بیمار کی عیادت کی کتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح میں جاوے عیادت کے لیے تو شام تک 70,000 انزل فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور وہ بھی 1-2 گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ عیادت تو فواق ناقہ کے برابر ہوتی ہے، بالکل مختصر سے ٹائم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کرتے تھے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں کوئی مسلم غیر مسلم کی قید نہیں تھی، کوئی مالدار اور غریب کا فرق نہیں تھا۔ آج ہم لوگوں نے اس کو تقسیم کر رکھا ہے، بڑا آدمی بیمار ہوتا ہے تو پوری قوم بھاگتی ہے، اور غریب آدمی کی طرف کوئی نظر بھی نہیں ڈالتا۔ آگے فرما وَيُشَيِّعُ الْجَنَائِزَ، جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہاں، یہ حقوق میں سے ہے ایمان والے کے۔ جو لوگ کندھا دینے والے ہیں وہ تو آگے چلیں گے، لیکن اگر کندھا نہیں دے رہے تو پیچھے چلنا چاہیے۔ وَيَرْكَبُ الْحِمَارُ، اور آپ دراز گوشت پر بھی سواری کرتے تھے، ڈونکی کے اوپر بھی آپ سواری کر لیتے تھے۔ یہ بھی تواضع کی بات ہے کہ سواری کے لیے آج تو ہمارے یہاں گاڑی کے اندر بھی سنا، بعض ملکوں کے اندر تو مقابلہ ہوتا ہے کہ ہم تو BMW والے ہیں تو ہمارے دوست BMW والے ہوں گے، اگر
کم درجے کی گاڑی ہے، وہ ہمارے لیول کا آدمی نہیں ہے، وہ اپنے لائق دوست تلاش کرے۔ تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ پر سواری کرنا ہے ثابت ہے، وہاں دراز گوش، جس کو چونکہ ہماری زبان میں لفظ گدھا جو ہوتا ہے، یہ لفظ چونکہ الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ایک ادب کا تقاضا تھا، علماء نے دراز گوش سے اس کا ترجمہ کیا کہ آپ اس پر بھی سوار ہو جاتے تھے۔ وَيُجِيبُ دعوت العبد، اور کسی غلام کی دعوت ہوتی اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، دعوت قبول کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اتنا مٹایا تھا، کوئی اپنے بڑائی نام کی چیز نہیں تھی، دکھاوا نہیں تھا، تواضع تھی، بلکہ یوم قریظہ کے وقت بنو نذیر کا جو واقعہ پیش آیا، ان کو نکالا گیا، کہا جس وقت غزوہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جو کچھ ہوئے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار تھے، اس وقت وہ دراز گوش ہی تھا، اور ایسا دراز گوش جس کی جو ناک کے اندر نکیل ڈالی جاتی ہے، جو رسی باندھی جاتی ہے، فرماتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ وہ رسی کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی، اور اس سواری کے اوپر جو پالان رکھا تھا، وہ پالان بھی کھجور کی چھال کا بنا ہوا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے۔ دیکھو سرور کائنات ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آپ ہیں، اور آپ کی سواری ایسی، سواری کی رسی بھی ایسی، صحابہ پہ قربان جائیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو نقل کیا، انہوں نے کیچ کیا، ہر چیز پر دھیان رکھا اور امت تک انہوں نے پہنچایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی، یہ تو آپ کا عمل تھا، لیکن آپ نے الفاظ میں بھی یہ بات بتائی کہ لا ترفعونی فوق قدری، بھائی مجھے اپنے مقام سے زیادہ مت بڑھاؤ، میرا جو مقام ہے وہیں تک رہنے دو۔ بھائی اللہ تعالیٰ کے مقام تک تو نہیں پہنچائیں گے، اللہ کے بعد حضور کا مقام ہے، لہذا جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک ماننا یہ تو شرک ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترفعونی فوق قدری، میرے درجے سے زیادہ مجھے بلند مت کرو کہ تم یوں کہنے لگو جو بات نصارہ نے کہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کو ابن اللہ کہہ دیا، کسی نے اللہ کا بیٹا کہا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو کسی نے تین میں کا تیسرا کہا، کسی نے خدا تک مان لیا، خدا کا بیٹا بھی مانا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہی۔ کا حضور فرماتے ہیں کہ میرا مقام اتنا مت بڑھا دینا کہ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کہی کہ خدا تک کے درجے پہ پہنچا دیا۔ میں تو کیا ہوں، فإن اللہ عز وجل اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی رسولا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنانے سے پہلے بندہ بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول تو ہوں لیکن میں بندہ ہوں۔ انسان ہونے میں بشر ہونے میں سب بشر ہیں، یہ الگ بات ہے کہ حضور کا مقام سارے بشر سے بڑھا ہوا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا جو مقام ہے بندہ ہونا اس سے آگے مت بڑھا دینا، مجھے خدا تک مت پہنچا دینا جیسا کہ دوسری قوموں نے کیا۔ میرے عزیزو، جو بھی تواضع اختیار کرتا ہے، جو بھی اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو سربلندی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سرخروئی نصیب کرے گا۔ حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی طرف وحی بھیجی کہ میں تم میں سے ایک، جتنے بھی پہاڑ ہیں ان پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کے اوپر اپنے ایک نبی سے بات کروں گا، اپنے ایک نبی کے ساتھ تم پہاڑوں میں سے کسی ایک پہاڑ پہ بات کروں گا۔ تو سارے پہاڑ اونچے ہو گئے، تطاول الجبال،
گویا کہ انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ ہمارے اوپر بات ہو. البتہ طور سینا کوہ طور جس کو کہتے ہیں، اس نے تواضع کی، اس میں اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم کلامی کا شرف بخشا اس پہاڑ کے اوپر. اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم نوح کو غرق آب کیا، پانی میں ڈبو دیا نوح علیہ السلام کی قوم کو، تو سارے پہاڑ بلند ہو گئے. یعنی یہ نہیں چاہا کہ ہمارے اوپر آ کے رکے. جودی پہاڑ جو تھا اس نے تواضع کی. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے قرار کی جگہ بنایا جودی پہاڑ کو. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم کو جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری، جیسے کہ کئی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے. تو یہ ہے پہاڑ جیسا پہاڑ اگر تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے ہم کلامی کا شرف بخشتے ہیں، ہم کلامی کی جگہ بناتے ہیں، اپنے نبی کے اترنے کی جگہ بناتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے تواضع کی وجہ سے، اپنے آپ کو ہیٹ سمجھنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی وجہ سے ان نعمتوں سے نوازا. چنانچہ واقعات کے اندر علماء کرام نے نقل کیا ہے، جیسے کہ المستطرف کے اندر لکھا کہ عدی بن ارطاط نے ایاس ابن معاویہ سے پوچھا اور فرمایا کہ انک لسریع المشیہ، تم تو بہت تیز چلتے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا ذالک ابعد من الکبر واسرع فی الحاجہ. کہا دیکھو جلدی چلنا یہ تکبر سے زیادہ دور ہے. جہاں پہ تکبر دکھانا ہوتا ہے وہاں ذرا سینہ تان کر دھیرے دھیرے چلنا پڑتا ہے. جیسے کہ آپ جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں جہاں پہ رمل ہوتا ہے، سینہ تان کے چلا جاتا ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلا جاتا ہے. آدمی جب اپنے مسلس کو دکھاتا ہے، اپنی چھاتی کو دکھاتا ہے، تو ایسے ذرا شان کے ساتھ پاؤں دھیرے دھیرے اٹھاتا ہے. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ اتنے تیز کیوں چلتے ہو؟ آپ نے جواب دیا ذالک ابعد من الکبر، اس لیے کہ اس طرح سے تیز چلنا یہ تکبر سے زیادہ دور ہے. واسرع فی الحاجہ، اور جو ضرورت ہے، جس ضرورت کے لیے نکلے ہیں، جس کام کے لیے، اس میں بھی جلدی آدمی فارغ ہو جاتا ہے. یہ ہے تواضع. یہ نہیں کہا کہ میں تواضع کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں. تواضع کرنے والے کو دکھانا نہیں ہے کہ میں تواضع کر رہا ہوں، بلکہ انہوں نے جو بات بتائی وہ یہ کہ بھئی دیکھو یہ اس کے اندر آدمی کا کبر سے دور ہے، یہ چال ایسی ہے، تیزی سے چلنا کبر سے دور ہے، اور ضرورت اس میں جلدی پوری ہو جاتی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور ابن عامر رضی اللہ عنہما کے پاس گئے تو ابن عامر تو کھڑے ہو گئے، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ابن عامر سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من احب ان یتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آج تو اگر استاد کے سامنے شاگرد کھڑا نہ ہوا، یا پرنسپل کے سامنے کوئی استاد کھڑا نہیں ہوا، تو دیکھو کیسے آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور کس طرح سے تیور بدل جاتے ہیں. یہ تو فرما رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ لوگ ان کے آنے پہ کھڑے ہو، ان کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے کہ گویا کہ یہ اپنی مقام کی تلاش میں ہے، اپنے آپ کو بتلانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں. مطرب بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اونی جبہ پہنا اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گئے، غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھے. ان سے کسی نے کہا کہ یار آپ اتنے بڑے آدمی اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا ان ابی کان جبارن، میرا باپ ایک ظالم آدمی تھا، لوگوں کے اوپر جبر کرتا تھا. تو میں نے سوچا کہ اپنے رب کے لیے سامنے میں تواضع کروں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میری اس تواضع سے اللہ تعالیٰ
میرے باپ کے اس تجبر کو ہلکا کر دے۔ میرے باپ نے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے ایک جابرانہ شان قائم کر رکھی تھی، تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں تواضع کروں گا تو میری تواضع کی جو برکت ہے اور جو فائدہ ہے وہ میرے باپ کو پہنچ جائے۔ میرے عزیزو، صحیح بات تو یہ ہے کہ آدمی جب اپنے آپ کو گراتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، تو اس سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مقام میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر گھمنڈ کر بھی لیا تو اللہ رب العزت ایسی جگہ کے اوپر تواضع کرواتا ہے جہاں پہ نہیں کرنی چاہیے، جہاں پہ آدمی کی بے عزتی ہوتی ہے۔ چنانچہ القشیریہ کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ حج کے زمانے میں طواف کرتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ طواف میں آ رہا ہے، اس کے آگے پیچھے لوگ ہٹو بچوں کی تھی صدا کر رہے ہیں، بھائی ہٹو ہٹو، جگہ دو جگہ دو۔ جیسے کہ بڑا آدمی تھا پیسے والا، اس کے آنے کی وجہ سے لوگ آگے پیچھے ہو رہے تھے اور آگے پیچھے کر رہے تھے، لوگوں کو ہٹا رہے تھے طواف سے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مدت کے بعد بغداد کے پل کے اوپر دیکھا کہ جس آدمی کے لیے راستے ہموار کیے جاتے تھے اور لوگوں کو ہٹو بچو کہہ رہے تھے، وہ بغداد کے پل کے اوپر بھیک مانگ رہا تھا، لوگوں سے سوال کر رہا تھا، مجھے یہ دے دو وہ دے دو۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھئی کیا ہوا، ایک زمانے میں یہ اتنا بڑا تھا کہ طواف کے اندر لوگ اس کے لیے راستے کر رہے تھے۔ اس نے پوچھ ہی لیا اللہ والے نے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، ہم نے تو وہاں آپ کو اس حال میں اور اس شان میں دیکھا تھا۔ اس نے جواب دیا، انا تکبرت فی موضعین یتواضع الناس ہناک فابتلانی اللہ سبحانہ بالتذلل فی موضع یترفع فیہ الناس۔ میں نے ایسی جگہ پہ تکبر کیا جہاں پہ لوگ تواضع کیا کرتے ہیں، یعنی وہاں پہ بیت اللہ کے سامنے تو لوگ جھک کے جاتے ہیں، اپنی اپنی شان کو پرے کر کے جاتے ہیں۔ تو کہا میں نے وہاں پہ جہاں لوگ تواضع کرتے تھے وہاں میں نے تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا، اس طرح سے آزمایا کہ ایسی جگہ مجھے تذلل اور عاجزی کرنی پڑ رہی ہے جہاں پہ لوگ بلندی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، جہاں پہ لوگ ترفع کرتے ہیں، کہا ایسی جگہ پہ مجھے اب جھکنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے ہر جگہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکتے ہوئے چلے، کبھی اپنے آپ کو بلند نہ سمجھے، کسی کو معمولی اپنے کو اپ گریڈ اور دوسرے کو ڈیگریڈ نہ سمجھے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو حالات ہے، ہم لوگوں میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے تواضع کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرماتا ہے، اور تکبر کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ جو کوئی بھی تکبر کرتا ہے اللہ اس کو گراتے ہیں۔ چنانچہ جوامع الحکایات اور لوامع الروایات ایک کتاب ہے، اس کے اندر امیر اسماعیل سامانی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ عالموں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان درباریوں میں امیر اسماعیل سامانی، ان کے ایک بھائی اسحاق سامانی بھی موجود تھے درباریوں کے اندر۔ اتنے میں کوئی عالم دین اپنی کسی ضرورت کے لیے اس امیر اور بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے۔ بادشاہ کی جگہ سے کھڑا ہوا اور 7 قدم تک آگے بڑھا اور ان کا ویلکم اور عزت کی۔ یہ بات اسحاق سامانی نے دیکھی۔ اب دیکھ کر اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھو آپ بادشاہ ہے اور بادشاہ کا ایک مقام ہوتا ہے، اگر آپ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں گے کہ ان عالموں کے لیے آپ سامنے جائیں گے تو پھر آپ کی عزت کچھ نہیں رہے گی۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے ان کے علم کی قدر کی ہے، اللہ نے جو علم ان کو دیا ہے اس علم کی رسپیکٹ کے خاطر میں کھڑا ہوا۔ رات کو جب یہ امیر اسماعیل سامانی رحمت اللہ علیہ سوئے، خواب میں دیکھتے ہیں میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لا کے فرمایا کہ اسماعیل
آج آپ نے ہمارے دین کے عالم کی قدر کی ہے. میں نے اللہ رب العزت سے درخواست کی اور دعا کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی 7 پشتوں تک بادشاہت کو باقی رکھے. آپ نے اپنے بادشاہت میں رہتے ہوئے عالم دین کے علم کی وجہ سے قدر کی تو ہم نے آپ کے لیے دعا کی. اور آپ کے بھائی نے جو یہ چاہا کہ ایسے عالموں کی عزت نہ کی جائے، ہم نے دعا کی ہے یہ سلسلہ اس کا یہیں پہ ختم ہوگا، اس کی اولاد ہی نہیں ہوگی تو پھر وہاں بادشاہ جائے گی کیسے؟ خیر، تو میرے عزیزو، علماء کرام کے ساتھ آج دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یقیناً علم کی ایک شان ہے. اور ہمارے حضرت الاستاد تو فرمایا کرتے تھے کہ علو کے معنی بلندی اور علم اس کے معنی نالج. علو میں جتنے حروف ہے اس میں سے 2/3 حرف وہ علم کے اندر بھی موجود ہے. علو کے اندر عین لام اور واو ہے اور علم کے اندر عین لام اور میم ہے. تو علو میں جتنے حرف ہیں اس میں سے 2/3 حروف علم کے اندر پائے جاتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ علم آئے گا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا، لیکن ہونا یہ چاہیے عوام کو بھی، امیروں کو بھی یہ چاہیے کہ علماء کی قدر کریں اور علماء کو بجائے یہ کہ اپنے یہاں بلائے، اپنے آرڈر دیں کہ یہاں فلاں جگہ آ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس کے مقابلے میں چاہیے کہ لوگ ان کے گھر پہ جائے. چنانچہ سلطان مسعود رحمۃ اللہ علیہ شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گئے. پہنچتے ہیں دیکھا بادشاہ کو دربار کے اندر، دیکھتے ہی بادشاہ سجدے میں گر گیا، اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر گئے. وہاں پر آپ کا وزیر تقی الملک طاہر ابن علی بھی تھا. انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آخر آپ نے یہ سجدہ کیوں کر لیا اچانک؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ سجدہ اللہ کے شکر کا سجدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کی تھینکس میں کر رہا تھا. تو اس میں کون سی تھینکس تھی؟ جواب دیا کہ اللہ کا اس بات پر میں نے شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان کو شیخ حسین کے یہاں پہنچا دیا، مجھے پاس اللہ تعالیٰ نے پہنچایا شیخ حسین زنجانی کے پاس. اس لیے کہ یہ شکریہ اس لیے ہے کہ سلطان کا درویشوں کے پاس جانا یہ عبادت ہے، مالداروں کا غریبوں کے گھر پہ جانا اور ان کی خیر خیریت معلوم کرنا یہ ایک عبادت ہے. اور درویش کا امیر کے گھر پہ جانا یہ تو عادت بنی ہے، یہ تو عادت بنی ہوئی ہے. اسی لیے میں اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے علم کا احترام کریں، علم کو ذلیل نہ ہونے دیں. آپ کو کوئی علم کی وجہ سے عزت دے رہا ہے تو پھر اس کو تھوڑا ہضم کیجئے، اس کے اندر ایسا نہ ہو جاوے کہ آپ لالچ میں آ کر اپنے علم کو ضائع کر دیں. کہا کہ بادشاہ کا کسی غریب کے گھر پہ جانا، امیر فقیر کے گھر پہ جانا یہ اس کے لیے عبادت ہے، لیکن درویش کا کسی امیر کے یہاں آنا یہ تو عادت ہے. نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر. بہترین امیر وہ ہے جو فقیر کے دروازے پہ پہنچتا ہو اور برا فقیر وہ ہے جو امیر کے دروازے پہ پہنچتا ہو. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ تواضع اختیار کریں، علماء کے وقار کو سمجھیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آدمی چھوٹا نہیں بن جاتا. اگر آپ تواضع کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بتاتے تھے. اب تو لاک ڈاؤن کے اندر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیسے گھر کے کام ہوتے ہیں. عورتیں تھکتی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے عورت کو کیا کام ہے، بہت کام ہوتا ہے. لاک ڈاؤن میں تو سمجھ آ ہی گئی ہوگی. عورتوں کے گھروں کے اندر، گھر کے کام کے اندر حصہ لینا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. آدمی یہ نہ سوچے کہ اس میں میری شان کم ہو جائے گی، کوئی شان کم نہیں ہوتی، اس سے تو عزت بڑھ جاتی ہے، گھر والوں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کے وقت اپنے گھر کے اندر کچھ پڑھ رہے تھے یا لکھ رہے تھے، آپ کے پاس مہمان آیا ہوا تھا. اب رات کا کچھ حصہ گزرا، اتنے میں آپ کا جو کینڈل تھا اس کا تیل ختم ہو گیا. تو خادم جو ایک مہمان آئے تھے، اس مہمان نے کہا
کہ حضرت میں کر دکانی، آپ مہمان ہیں، آپ کو کیسے کہیں گے؟ کہا آپ کے جو یہ نوکر خادم لوگ ہیں جو باندی ہیں ان کو میں اٹھا دیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام میں خود کروں گا۔ اور پھر عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ گئے اور آپ نے وہ تیل لیا اور قندیل کے اندر بھرا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جب تیل بھرنے گیا تب بھی عمر ابن عبدالعزیز تھا، اور اب بھی میں عمر ابن عبدالعزیز ہوں، اور وہاں میرے کرنے سے کوئی فرق نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، تواضع ہونی چاہیے۔ دل اگر تواضع کنی اختیار، شود خلق دنیا تورا دوست دار۔ اے دل، تو اگر تواضع اختیار کرے گا ساری دنیا تیری خدمت گزار ہو جائے گی۔ دل اگر تواضع کنی اختیار، شود خلق دنیا تورا دوست دار، ساری مخلوق وہ تیری دوست ہو جائے گی۔ آج دنیا میں جو کچھ بھی جھگڑے ہیں، جہاں کہیں بھی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ تواضع نہیں۔ ایک کمیٹی میں بات آتی ہے، اس کمیٹی کے اندر ایک آدمی کچھ کہتا ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جیسا کہتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ لیکن آج اللہ معاف کرے، دنیا میں جتنی بھی پولیٹکس چل رہی ہے، چاہے وہ دینی اداروں میں چل رہی ہو، چاہے وہ اسکولوں میں چل رہی ہو، چاہے حکومتی لیول کے اوپر ہو، جتنی بھی پولیٹکس ہے، اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ صحیح بات ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن اس کو رد کر دیتا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ سچ کہتا ہوں، یہ گھمنڈ کی نشانی ہے۔ تواضع اگر جس میں ہوگا تو جو حق ہوگا اس کو تسلیم کیا جائے گا، حق جہاں سے بھی آئے اور جو کوئی بھی لاوے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ تو اکڑپن ہے، آدمی کی اطراحت ہے کہ حق کا سامنے آ جانے کے باوجود آدمی اس کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بری صفت ہے، اور دنیا کی حکومتوں میں تو یہ ہو رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم مسلمان بھی آپس میں کسی سنستھا کے اندر ہوتے ہیں، آپ تو اس میں بھی اپوزیشن ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے، جب تک تواضع پیدا نہیں ہوگی، جب تک کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، وہاں تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے۔ ورنہ پھر جانوروں کی طرح ایک کتا ایک روٹی ادھر کھینچتا ہے، ایک ہڈی ادھر کھینچتا ہے، ایک دوسری طرف کھینچتا ہے، اس طرح کی زندگی آج گزر رہی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ سوچیں مساجد، مدارس اور مکاتب، اس طرح کے مراکز دینیہ، ان لوگوں کو اکھاڑا نہ بنائیں، اپنے اندر تواضع پیدا کریں۔ اگر آپ 10 مدرسے بھی چلا لیں لیکن آپ کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے ضرورت ہے کہ صفات پیدا کریں، اپنے اندر اخلاق پیدا کریں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، اس سے آدمی کی قدر بڑھتی ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اس سے قدر کم ہو جاتی ہے، کسی کی آج تک قدر کم نہیں ہوئی۔ اگر بندہ جھکے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد المستطرف کے اندر لکھا ہے کہ افضل العبادت التواضع، بہترین عبادت تواضع کرنا ہے، اپنے آپ کو گرانا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی جی آپ اپنے بازوؤں کو نرم کر لیجئے ان لوگوں کے، ایمان والوں کے لیے جو آپ کا اتباع کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ اپنے حبیب کو بھی فرما رہا ہے کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور اولاد کو کہا گا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے لیے اپنے پروں کو بچھائیے، اپنے آپ کو جھکائیے۔ تو میرے عزیزوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تواضع ایک بہترین صفت ہے، ہر ایک کو کوشش کر کے اپنے اندر داخل کرنا چاہیے۔ اور گھمنڈ ہے، فخر ہے، کبر ہے، تکبر ہے، یہ بری باتیں ہیں، اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کئی سنی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔